میں تمام اہلیان حیدرآباد سے، شہریان حیدرآباد سے، تلنگانہ کے تمام ووٹر سے، رائے دہندگان سے میری اپیل ہے کہ وہ نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ابھی 9 بج رہے ہیں، آپ کے پاس شام میں 5 بجے تک ٹائم ہے۔ حیدرآباد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے، تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کو اور ہمارے اس ریاست کی بھائی چارگی کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو خوبصورت رکھنے کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، سمویدھان میں اور اعتماد اور بھروسہ پیدا کرنے کے لیے میری تمام عوام سے اپیل ہے کہ ذرا نکلیے گھر سے۔ یہ گھر میں بیٹھ کر چھٹی منانے کا دن نہیں ہے، اپنی آواز کو، اپنی پسند کو، ناپسند کا اظہار کرنے کا دن ہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ نکلیے، آدھا ایک گھنٹے کے لیے نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، 100% پولنگ کریے، تاکہ ہم اپنی ملک کو مضبوط کر سکیں، ملک کی جمہوریت کو مضبوط کر سکیں، آئین کو مضبوط کر سکیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جس کا نام ووٹر لسٹ میں ہے وہ اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں، تاکہ عوام کی کامیابی ہو سکے۔ یہ بہت ضروری ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شہری علاقے کے لوگ، اربن ایریا کے لوگ جو بڑے بڑے سٹیز میں رہتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ چھٹی کا دن ہے، وہ یہ سمجھے کہ آپ کو اپنی پسند کا اظہار کرنے کا دن ہے، آپ کو اپنی ناپسند کے اظہار کرنے کا دن ہے، آپ کو اپنے محلے کو، اپنے بلڈنگ میں رہنے اطراف کے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے، شہر کو اور خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو نکل کر اپنا ووٹ ڈالنا پڑے گا۔ اگر ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی، اور پھر ہماری جمہوریت کو، ہمارے لوکتنتر کو مضبوط کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ صرف زبان سے تو نہیں ہوگا۔ آپ نکلیں گے، اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً پولیٹیشینز کی جوابدہی بڑھے گی، اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی۔ ورنہ ہم یہ لوگ یہ سمجھیں گے نہیں بھائی شہر کے لوگ نہیں نکلتے ہیں، وہ تو چھٹی مناتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ہالیڈے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نکلیے، پولنگ پرسنٹیج ہمارا 100% ہونا چاہیے۔ آپ کی بہترین موقع ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، ہو رہا ہے۔ پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، گھر میں مت بیٹھیے، آپ اپنا ناشتہ یا کھانا بعد میں کھائیے، مگر آ کے ووٹ ڈالیے۔ مہیلا ہو، پرش ہو، مرد ہو، ان سب کو ووٹ ڈالنا ہے۔ اور فرسٹ ٹائم ووٹر کی تو بہت ضروری ہے۔ یہ اس دیش کا مستقبل تو آپ کے ہاتھ میں جائے گا نا۔ جو آج فرسٹ ٹائم ووٹر ہے، کل آپ اس دیش کو چلائیں گے، اس دیش کی کو آگے لے کر جائے گا آپ کے مضبوط کندھوں کے اوپر۔ تو فرسٹ ٹائم ووٹرز کو چاہیے کہ وہ نکل کر آئیں، اور یہ جو اگر آپ میں تھوڑی کاہلی ہو رہی ہے، فوراً چھوڑیے اس کو، آگے بڑھیے، ووٹ ڈالیے، اور اب یہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو نوجوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اب جن کا نام آ چکا ہے ووٹر لسٹ میں اور جو ایلیجیبل ہیں، وہ نکل کر ووٹ ڈالیں۔ Well, as far as I know, money had come from a neighboring state, and that money has been seized a lot. Other people also have indulged in this election. This is malpractice, and this is wrong. It needs to be stopped. But this is a big challenge for all of us. Request and I urge them that please come out and vote, to exercise your right to vote, to create more confidence in the Constitution, to strengthen our democracy, and to ensure that whatever development you have seen in Hyderabad and Telangana, that continues. The communal amity which has been maintained for last 9.5 years continues. Everyone has their own culture, their habits, that should be protected. And it is high time that the polling percentage increases in cities of Telangana, especially Hyderabad. And people should reward the political parties for the work they have done, and to make them more accountable. I hope and I urge the people that please come out and vote. This is not a day for holiday or to go for a picnic. It takes only about 45 minutes from wherever you live to come out and vote, so that you send out a strong message. Yes, it is, because in another the code of conduct hopefully will be announced by the ECI come in February. So we only have 2 months time
then again we are off in the election campaign for the parliament election. Elections have to be held on time, and I'm sure that my political party is ready and will be ready to face another important challenge of the 2024 parliament elections. Subscribe to One India channel and never miss an update.